بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے بہت قریب کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں رمضان کس طریقے سے گزارنا ہے، رمضان کی کیا کیا تیاریاں ہیں جو ہمیں کر لینی چاہیے۔ عام طور پر ہم رمضان کو ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے والدین روزہ رکھتے تھے، رمضان میں خاص افطاری کا اہتمام کرتے تھے، تو ہم بھی اسی پیٹرن کی طرح بس سوچتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک مہینے سے زیادہ انسان کی زندگی میں کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی نیکی کا موقع لاتا ہے یہ رمضان، اور اس کی کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا برکت انسان کو اس سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ہمیں رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا استقبال کر لینا چاہیے، یعنی اس کا ویلکم کرنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر بلخی کہتے ہیں، ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے، اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا، یعنی رجب سے تیاری شروع کر لینی چاہیے، اور شعبان میں تو اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر رمضان میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی مثال ہوا کی طرح ہے، اور ماہ شعبان کی بادلوں کی طرح ہے۔ جیسے پہلے ہوا چلتی ہے نا، پھر بادل آتے ہیں، اور پھر ماہ رمضان کی مثال بارش کی طرح ہے، اور جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بائی ہے، نہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا، تو وہ رمضان میں کیسی کھیتی کاٹے گا؟ یعنی کہ پھر وہ رمضان کو اس طرح نہیں گزار سکے گا جس طرح کوئی شخص ایک تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہوتا ہے اور اس مہینے کو گزارتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں رمضان کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے اور کس چیز کی تیاری کرنی ہے۔ اب ہماری تیاری کیسی ہوتی ہے کہ ہم سارے کام نپٹا لیں، گھر کو صاف کر لیں، لیکن ہمارے خلاف تھے نا، وہ گھروں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی صاف کرتے تھے۔ وہ رمضان میں ایسے داخل ہوتے تھے کہ ان کے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت نہ تھی۔ یہ تھی ان کی رمضان کی تیاری۔ اور یہ سب کچھ کیسے نکلتا ہے؟ دلوں سے۔ اس وقت نکلتا ہے جب دل کے اندر ایمان راس ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو رمضان سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے کہ ان روزوں سے ہمارا مقصد ڈائٹنگ کرنا نہ ہو یا کوئی صحت کو اچھا کرنا نہ ہو، وہ تو ہو ہی جائے گا، وہ تو اس کے بائی پروڈکٹ، لیکن اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر ثواب ملے۔ اگر ہم رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایمان میں سچائی کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایمان لحاظ سے تیاری کیوں ضروری ہے، ایمان کی تجزیہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہی ایمان پر ہے۔ جتنا اچھا ایمان ہوگا، جتنا مضبوط ایمان ہوگا، جتنا پکا ایمان ہوگا، اتنا ہی عمل کا اجر ثواب بڑھ جائے گا۔ جس نے ایمان کو ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر جائیں گے، یعنی وہ گناہ جو بالغ ہونے کی عمر میں کیے، وہ گناہ جو بالغ کے بعد کیے، یعنی جوانی میں کیے، اور پھر بڑھاپے تک جو گناہ ہوتے رہے، وہ گناہ جو پچھلے سال کیے، رمضان کے بعد سے وہ گناہ جو پچھلے مہینے کیے، وہ گناہ جو پچھلے ہفتے کیے، وہ گناہ جو پچھلے دن کیے، وہ سارے کے سارے بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے جب رمضان میں داخل ہوں گے، اور ایمان کے ساتھ داخل ہوں گے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ داخل ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی نیکی ایمان کے بغیر قبول نہیں۔ تو رمضان سے پہلے کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے، اپنے دل کو پاک کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے،
خوب استغفار کر لینا چاہیے اور اس کے بعد اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ کوشش کرنا کہ سال کا رمضان آپ کی زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہو، پہلے جیسا غفلت والا نہیں، بلکہ ہر لمحہ عبادت میں گزرے۔ ایسا ہو رمضان کی عزت کرنا، اس چیز کا دھیان رکھنا کہ اس کی شان کے خلاف کچھ بھی ایسا نہ ہو۔ جس کسی نے بھی آج تک تراویح نہیں پڑھی تو اس رمضان میں آپ نیت کر لیں کہ یہ پورا مہینہ آپ تراویح پڑھیں گے، اور انشاءاللہ لڑکیوں کی تراویح کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، تاکہ رمضان سے پہلے آپ بھی سیکھ لیں، اور جتنی بھی خواتین ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کیسے تراویح پڑھ سکتی ہیں آپ یہ سیکھ لیں۔ جیسا کہ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ جب ہم فرینڈس میں ہوتے ہیں تو ہم لوگوں سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب اپنے فرینڈس کے ساتھ تب بھی ہم نیکیوں پر ہمارے لمحہ گزاریں، یعنی ایسی لینگویج کا استعمال نہ کریں یا کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے گناہ بڑھ جائے۔ تو جب ہم دوستوں میں ہو تو کوشش کریں کہ وہ کام کریں، تاکہ اگر ہم یہاں دوست ہیں تو آخرت کی زندگی میں یعنی جنت میں بھی ہم دوست رہیں۔ آپ جتنے بھی فرینڈس ہیں سب مل کر تھوڑے تھوڑے پیسے ملائیں اور افطار میں لگنے والی کچھ چیزیں ایسے گھروں میں پہنچائے جہاں ان کی سخت ضرورت ہے۔ رمضان میں اپنوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی صاف کریں، نئے کپڑے نہیں بلکہ نئی اور اچھی نیت کریں، گناہوں کو چھوڑنا سیکھیں، نیکیوں میں لگ جائیں، اپنی عبادت اور اپنے اعمال کو لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ کو دکھائیں۔ تو ہمیں یقین کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونا ہے انشاءاللہ۔ اپنی طرف سے اچھا اعمال کروں گی، اچھا عمل کروں گا، یہ نیت رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی سزا ضرور دے گا۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان میں ہمارے گھر کی جو لیڈیز ہے وہ اپنے گھر کے کام کاج کو کس طرح مینیج کریں۔ اب یہاں میں لیڈیز کے لیے بتاؤں گی کہ وہ اپنے گھر کے کاموں کو کیسے مینیج کریں۔ آپ پہلے سے اپنا ایک شیڈول بنا لیں کہ مجھے یہ کام اس طریقے سے مینیج کرنا ہے، تاکہ آپ اپنی عبادت کو بھی اچھا خاصا ٹائم دے سکیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ سحری اور افطاری کے کاموں میں اتنے لگ جائے کہ آپ اپنے اللہ کو ہی ٹائم نہ دے پائے۔ تو ہمیں اس چیز کے لیے بھی تیاری کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے گھر کے کام کاج کو بھی مینیج کرنا ہے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی ٹائم دے سکیں اور آپ رمضان کا پورا فائدہ اور پورا ثواب حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم سب خواتین گھر کے کاموں میں اتنی بری طرح الجھ جاتی ہیں کہ ہماری جو عبادت کے جو قیمتی لمحہ ہوتے ہیں نا وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن ڈونٹ وری، ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ اس نے لیڈیز کی ان خدمت پر بھی ثواب رکھا ہے، یعنی کہ ہم جو افطاری بناتے ہیں، سحری بناتے ہیں اور جو جتنے بھی کام کرتے ہیں، ہمارے جو ہوم چورس ہوتے ہیں، ان سب کاموں نے اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ تو دیکھیے ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ جنہوں نے ہمارے نارمل جو گھر کے کام ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب میں شمار کر دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن رکھے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے کام کاج کو کیسے نیکیوں میں بدلوا سکتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے آپ اپنے گھر کے کام کاج کو بھی اس ٹائم کو بھی آپ نیکیوں میں بدلوا سکتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، جب تک ہم سب نیت نہیں کریں گے تب تک ہمیں ان کاموں کا ثواب نہیں ملے گا اور ہمارے وہ کام نیکیوں میں نہیں بدلیں گے، کیونکہ بغیر اچھی نیت کے ہم کسی بھی کار خیر کا ثواب نہیں پا سکتے۔ تو جب بھی آپ جو بھی کام کرنے کے لیے کھڑے ہو تو اس سے پہلے آپ اچھی نیت کر لیں۔ جیسا کہ میں روزے دار کی آسانی کے لیے یہ خدمت کر رہی ہوں، میں روزے دار کے لیے افطار بنا رہی ہوں، یا جو کام آپ گھر کے کام میں کرتی ہیں، آپ دل میں یہ سوچیں کہ یہ جو بھی میں کر رہی ہوں اس سے مجھے ثواب ملے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں یہ جو بھی کام کر رہی ہوں یا رب مجھے اس کا بہترین بدلہ دیں۔ اگر آپ جھاڑو دے رہی ہے، پوچھا لگا رہی ہے، تو اس وقت بھی اپنے لبوں پر ذکر رکھیں، جیسا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی صفات نام آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکاریں، اس نام کا ورد کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کپڑے دھو رہی ہے، کپڑے سکھا رہی ہے، تو اس ٹائم بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو وہ جتنا بھی ٹائم ہے نا وہ سب آپ کا نیکیوں میں ہی شمار ہوگا۔
کپڑے دھوتے وقت بھی آپ ذکر کر سکتی ہے، مگر یاد رکھیں کہ باتھ روم کے اندر کسی بھی قسم کا ذکر اللہ نہ کریں۔ اگر آپ افطاری ریڈی کر رہی ہیں تو اس وقت چیر چیر کرنے کی بجائے آپ زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور دعائیں مانگتی چلی جائیں، کیونکہ عصر اور مغرب کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، خاص کر جمعہ کا دن۔ اس کے بعد افطاری کے برتن جتنے ہو سکے آپ مغرب کی نماز کے بعد فوراً دھو لیں، اور اس دوران بھی آپ اپنے لبوں پر ذکر رکھیں۔ جلدی دھونے کا میں نے اس لیے کہا تاکہ آپ عشاء کی نماز بھی وقت پر ادا کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تراویح بھی پڑھ سکیں، کیونکہ اگر ہم زیادہ دیر گھر کے کاموں میں لگ جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہماری عشاء اور ہماری تراویح کی نماز جو ہے قضا ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے، جو کہ ہمیں کسی بھی صورت نہیں کرنے چاہیے۔ اور اگر آپ بازار گئی تو اس وقت بھی ادھر ادھر دیکھنے یا باتیں کرنے کی بجائے آپ زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کریں۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، یاد رکھیں کہ روزہ سے بھوک اور پیاس رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ ہمارے جسم کے ہر حصے کا ہوتا ہے، تو روزے میں بیکار باتوں سے بہتر ہے آپ خاموش رہیں اور ذکر اللہ کریں۔ تو چلے اس رمضان کو ہم قیمتی بنائیں گے۔ انشاءاللہ ہم باوضو سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھتے جائیں گے، کیونکہ سورہ اخلاص ایک تئی قرآن کے برابر ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رمضان تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، تو اس رمضان میں آپ قرآن بھی پڑھیں، نہ صرف قرآن ناظرہ کریں بلکہ اس کا ترجمہ بھی کریں، اس کی تفسیر بھی کریں، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سیکھیے، اور جتنا ہو سکے ان سب باتوں پر آپ عمل کریں۔ کوشش کریں کہ جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چلتے پھرتے قرآنی بنا دے، یعنی کہ قرآن کی ایک ایک کلمات پر ایسے عمل کرے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جتنا ہو سکے جو نیکیاں میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ ان سب نیکیوں کو رمضان سے پہلے ہی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان تک ہم سب عادی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آنے والے رمضان ہم سب کو نصیب ہو اور ہم سب اس رمضان کی پوری برکت حاصل کر سکیں۔ آمین۔